ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ، جو پروردگار عالم تن تنہا ساری مخلوقات کا خالق ہے، ساری مخلوقات کا روزی رساں ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ہم سب نے اپنی زندگی میں سے 1 سال کم کر لیا۔ اسلامی ہجری کے اعتبار سے، اسلامی سن کے اعتبار سے سن 1442 ختم ہو گیا، 1443 شروع ہو چکا۔ اسلام کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے سال کا یہ پہلا مہینہ جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے شروع ہو چکا۔ خطبہ مسنونہ میں سورہ حشر کی آیت نمبر 18، سورہ شمس کی آیتیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 پڑھی گئی، جن کا موضوع ہے محاسبہ نفس۔ یہ اس لیے کہ نفس کا محاسبہ کرنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور خصوصاً مسلمان کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نفس کا محاسبہ کرنے والے کو، نفس کو برائیوں سے روکنے والا، نیکیوں پر لگانے والا اور اپنے نفس کو پاک کرنے والا ایسے انسان کو جنتی قرار دیا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا، اس کا کوئی محاسبہ نہیں کیا، اس نے نہیں سوچا کیا کھویا کیا پایا، کتنی نیکیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں، کس ڈگر پہ زندگی گزر رہی ہے، بے لگام چھوڑ دیا، ایسے انسان کو جہنمی قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس کے درستگی کی۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں جس چیز کی قسم کھائی، انتہائی اہم چیز کی قسم کھائی ہے، یہاں پہ نفس کی قسم کھائی۔ قسم ہے نفس کی اور اس کو ٹھیک ٹھاک بنانے کی، سوا یسوی تسویۃ المنا، درست کرنا، صحیح بنانا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کو بنا کر کے 2 چیزوں کا الہام اس کے پاس کیا، اس کو 2 چیزیں سکھائی، 2 چیزیں بتائیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، فسق و فجور بھی بتایا، وَتَقْوَاهَا، پرہیزگاری بھی بتائی۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا شریعت نے یہ بھی بتایا، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے یہ بھی بتایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے قرآن و حدیث میں ہدایت کی راہ کو واضح کر دیا ہے، گمراہی کے راستوں کو بھی واضح کر دیا ہے، اب انسان کو اختیار دے دیا، اور انسان دونوں پہلو دیکھتا ہے، فجور اور تقوی۔ جیسے دنیاوی معاملات میں تو دیکھتا ہی ہے نا، انسان صحیح اور غلط دیکھ کر کے صحیح کی طرف جاتا ہے، غلط سے بچتا ہے، کوئی چیز دینے میں کوئی چیز خریدنے میں اسی معاملات میں چھان بین کر کے غلط سے بچ کر کے صحیح کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نے انسان کو تمیز دی ہے، تو نفس کو دونوں چیزیں واضح کر دی۔ پھر فرمایا قد افلح من زکاہا،
وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، جس نے نفس کو پاکی کی طرف لگایا، توحید کی طرف لگایا، اعمال صالحہ کی طرف لگایا، نیکیوں کی طرف لگایا، اور فسق و فجور سے، شرک سے، بدعت سے، بد کرداری سے، بد اخلاقی سے، بدعمالی سے اپنے نفس کو بچا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اس لیے نفس کا محاسبہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے 1 سال اپنی زندگی کا کم کر لیا، ذرا ہم محاسبہ کریں اپنے نفسوں کا۔ سال میں نمازیں ہماری کیسی ہیں بھی سنت کے مطابق یا نہیں ہیں؟ پھر پڑھی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ تو نہیں کہ پڑھی ہے، پڑھنا ہی کمال نہیں نا، کمال ہے اعمال صالحہ کرنا، عمل کرنا کمال نہیں ہے نا، کمال ہے اعمال صالحہ کرنا۔ کتنے سارے ایسے عمل عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ، گرم گرم آگ۔ کمال ہے عمل وقت پر کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، نبی کے طریقے پر کرنا، یہ ہے کمال کی بات۔ تو محاسبہ کریں، پڑھی بھی ہیں یا نہیں؟ پڑھی ہیں تو کیسی پڑھی ہیں؟ قرآن مجید کا سال گزرا، ہم نے کوئی صفحہ سمجھا؟ کسی ایک آیت کا ترجمہ ہمیں آتا ہے؟ کسی ایک حدیث کا ترجمہ آتا ہے ہمیں؟ کوئی حدیث ہم نے سیکھی؟ دعائیں معصورہ کتنی یاد کی؟ جنازے کی دعا ہمیں یاد ہے، سونے کے اذکار یاد ہیں، بیدار ہونے کے یاد ہیں، سفر کے یاد ہیں، حضر کے یاد ہیں، بیماری کے یاد ہیں، بارش نہ ہو اس کے اذکار، بارش زیادہ ہو اس کے اذکار۔ کیا کیا ہم نے سال میں؟ کس ڈگر پہ زندگی گزر رہی ہے؟ دنیا میں انسان کیا کرتا ہے؟ سورہ روم آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا ظاہر سب جانتے ہو۔ ایک بندے نے بہت بڑی تجارت میں ہی ہاتھ ڈال دیا، کیا کیا؟ 1 مہینے میں ہی پورا محاسبہ کر لے گا، کس ڈگر پہ جا رہا ہوں میں، لوس تو نہیں ہو رہا ہے، مجھے گھاٹا تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایک معمولی سا دکاندار جب صبح دکان کھولتا ہے نا تو غلے میں دیکھتا ہے کیا ہے، کل کا کیا ہے، آج کیا آئے گا، اور پھر رات میں چیک کر کے جاتا ہے آج دن بھر کتنا آیا، آج دن میں میں نے کیا کمایا۔ کوئی چیز دیتے ہوئے دیکھتا ہے آیا یہ مجھے مول کا مول جا رہا ہے یا کچھ اوپر بھی آ رہا ہے، میں نے 500 میں لیا تھا تو کیا 500 کا 500 جا رہا ہے یا اس سے اوپر بھی کچھ آ رہا ہے۔ کتنا محاسبہ کرتے ہیں، اور جو محاسبہ کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان کو اپنے نفس کے محاسبے کا حکم دیا ہے، ہم نے اس محاسبے کو چھوڑ دیا۔ ہم دنیاوی کاروبار میں محاسبہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جس میں ناکامی ہوتی ہے وہ کاروبار چھوڑ کے دوسرے پہ لگا دیتے ہیں، لیکن کاش ہم اپنی اخروی زندگی کے لیے، اپنی فوز و فلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی جنت کے لیے اپنی زندگیوں کا، زندگی کے ایام کا، مہینے کا، سال کا، دن کا، ایک ایک جمعے اور ایک ایک نماز کا محاسبہ کریں، ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کا محاسبہ کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ناکام ہو گیا، خواب نامراد ہو گیا، مٹی میں مل گیا۔ من دساہا، اچھا دساہا کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، جس نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا وہ مٹی میں مل گیا۔ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا وہ مٹی میں مل گیا۔ مائیں محاسبہ کریں، بہنیں محاسبہ کریں، فجر سے ابھی تک ہماری فجر ہوئی، کوئی اچھا کلام زبان سے نکلا، قرآن کی تلاوت ہوئی، سورہ کہف پڑھی، جی 1 سال گزرا ہے اسلامی سال، ہم نئے سال میں داخل ہو گئے، لوگوں نے نئی نئی دعائیں ایجاد کر کے ڈالتے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، نئے سال کی یہ دعا، کہاں سے کس فیکٹری سے ان کو بھی نہیں پتا۔ نئے سال کی کوئی دعا نہیں، نئی سال کی کوئی دعا نہیں ہے، لوگوں نے بنائی ہے۔ عربی کا جملہ آ گیا نا، ہاں بالکل ہے، وہی جیسے وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، روزے کی نیت عربی میں ہے نا۔ اب سارے کہتے صحیح ہے، وہ یار سارے چراغ لے کے ڈھونڈو نا، زمین سے آسمان کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، ملے گے نہیں، یہ لفظ نہیں ملیں گے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، ایسے ہی نئے سال کی کوئی دعا نہیں، یہ ساری من گڑت ہے، بدعت کی فیکٹریوں سے نکلتی ہیں،
جس کا کوئی ایڈریس نہیں بتا سکتا دنیا کا مائی کلام. اللہ ہم نے محاسبہ کرنا تھا اپنے نفس کا, کس ڈگر پہ زندگی جا رہی ہے. قرآن نے فرمایا وہ شخص مٹی میں مل گیا, نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دیا. نہ اتباع رسول کی لگام ہے, نہ توحید کی لگام ہے, نہ نمازوں کو اعمال صالح کی لگام ہے, نہ پڑھنے کی لگام ہے. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. جب چاہا سویا, جب چاہا اٹھا, جب چاہا کاروبار کیا, جو چاہا کرا. مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہے. وہ سلیبس کے ساتھ ہے, وہ لگام کے ساتھ ہے, وہ پروسپیکٹس کے ساتھ ہے, اس کے ٹائم ٹیبل ہے. ایسے نہیں ہے. جس ٹائم ٹیبل کو, جس طریقے کو, جس قانون کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے جو قرآن اور حدیث کے نام سے موضوع ہے. لہذا ہر مسلمان کو محاسبہ نفس کرنا انتہائی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے بے لگام چھوڑ دیا نا اپنے نفس کو, اس کا محاسبہ نہیں کیا نا. وَأَمَّا مَن طَغَى, جس نے سرکشی کی, جس نے گناہ کیا, سرکشی کی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا کو ترجیح دی, دنیا کے کاروبار کو, دنیا کے علوم کو, دنیا کی باتوں کو, دنیا کی ترقی کو آخرت کی ترقی کے مقابلے میں, قرآن و حدیث کے علم کے مقابلے میں, جس چیز میں بھی دنیا کو ترجیح دی بنسبت آخرت کے. فرمایا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اور جس بندے نے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا جو بندہ اور بندی. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, دیکھو نفس کی بات آئی نا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. تو لگاؤ اندازہ کہ نفس کا محاسبہ ضروری ہے یا نہیں ہے, کیونکہ نفس کا محاسبہ جس نے کیا اس کا ٹھکانہ جنت, اور جس نے نفس کا محاسبہ نہ کیا, بے لگام چھوڑا, اس کا ٹھکانہ جہنم. انتہائی ضروری ہے اس موضوع پہ گفتگو کی جائے, انتہائی ضروری ہے. قرآن مجید کی یہ آیات, یہ احادیث رسول, یہ سارے واقعات پڑھے جائیں, سمجھے جائیں, اور اپنے ایک ایک دن کا, ایک ایک لمحے کا, ایک ایک سال کا, ایک ایک مہینے کا محاسبہ کر کے اپنے نفس کو غلط چیزوں سے روکا جائے. کیونکہ جس نے روک لیا اس کا ٹھکانہ جنت, اور جس نے بے لگام چھوڑ دیا اس کا ٹھکانہ جہنم, یہ قرآن نے کہا ہے. اور جو بندہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, اللہ اکبر. سورہ آل عمران آیت نمبر 29-30, اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یوم تجد کل نفس, دیکھو ہر بات میں نفس آ رہا نہیں آ رہا, ساری آیتوں میں لفظ نفس آ رہا ہے. یوم تجد کل نفس, جس دن ہر نفس, ہر جان, ہر انسان, ہر مرد و عورت, تجد پالے گا, کل نفس ہر نفس, ما عملت جو کچھ دنیا میں اس نے عمل کیا جیسا کیا پائے گا کل سامنے سامنے. من خیر, جو کوئی بھی نیکی ہوگی, محضرا, سامنے ایک دم لکھت روپ میں سامنے پائے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, جس دن ہر شخص جس نے جو نیکی کی ہے سامنے پا لے گا. وما عملته من سوء, اور جس نے جو برائی کی ہے اس کو بھی سامنے پا لے گا. تودو, وہ برائی کرنے والا, وہ دنیا میں نفس کا محاسبہ نہ کرنے والا, وہ دنیا میں بے لگام نفس کو چھوڑنے والا, وہ دنیا میں فحاشی کے قریب ہونے والا, بدعمال اور بد کردار, مشرک اور بدعتی, جب سارے اپنی غلطیاں اپنے سامنے پائیں گے, قرآن نے کیا کہا؟ تودو, آرزو کریں گے, چاہیں گے, تمنا کریں گے. کیا تمنا کریں گے, کیا آرزو کریں گے؟ لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا, کاش میرے اور میری ان برائیوں کے درمیان بہت دور کی دوری ہوتی. کس نے کی تھی یہ شرک کس نے کیا تھا, یہ بدعت کس نے کیا تھا, یہ بدعمالی کس نے کی تھی, یہ خرافات کس نے کی تھی, یہ برائی کس نے کی تھی؟ خود نفس نے کی تھی, خود کی تھی. کل کیا کہے گا؟ ہائے افسوس, کاش میرے اور ان کے درمیان دوری ہوتی. واللہ وہ مقام انتہائی خطرناک. وہ کتنا خطرناک اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر بیان کیا. قد علمنا ما تنقص الارض, اے لوگو جب تم مر جاتے ہو, تمہیں دفنا دیا جاتا ہے, تم مٹی میں مل جاتے ہو, کچھ کو جلا دیا جائے, کچھ کو سمندر میں بہا دیا جائے,
کچھ کو کاٹ کر کے پرندوں کو کھلایا جائے. الگ الگ نظریات ہیں نا دنیا میں لوگوں کے, ایسا کرتے ہیں. لیکن روئے زمین کا ہر وہ قطرہ, قد علمنا ما تنقص الارض, ہم جانتے ہیں تمہاری ریڑھ کی ہڈی کا آخری میرا کس مٹی کے کس ذرات میں ملا ہے, ہمیں پتا ہے, تمہیں نہیں پتا. آدم سے لے کر آج تک سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت آئے گی, کہاں جائے گی؟ سورہ دہر پڑھ کے دیکھو, سورہ مرسلات پڑھ کر کے دیکھو. اللہ رب العالمین نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا. لوگ کیا کہتے ہیں, جی مسلمان دفناتے ہیں جگہ تنگ ہو جائے گی. غیر مسلموں کا سوال ہے, دوسرے اسٹیٹوں میں جھگڑے ہیں قبرستان کو لے کر کے, اور صحیح معنی میں انسانیت کے فطرت کے لیے, انسانی زندگی کے لیے جو قانون رب العالمین کا ہے وہی صحیح ہے. ورنہ جو انہوں نے اپنے بنائے ہیں وہ جلانے کا ہو, وہ کچھ اور ہو, اس سے بیماریاں, برائیاں اور انسان کے لیے نقصان پھیلتا ہے. لیکن رب العالمین نے کیا فرمایا, الم نجعل الارض کفاتا, انسان میں نے تجھے لیے اس زمین کو کافی بنایا ہے, یہ گھٹے کی نہیں, ٹینشن مت لے تو, رب العالمین کا نظام ہے. احیاء و امواتا, اس کے اوپر زندے چلیں گے, اس کے اندر مردے سمائیں گے, یہ سب کے لیے کافی ہے, یہ تنگ نہیں ہوگی. اور جب یہ تنگ ہو جائے گی تو نظام رب العالمین نے بنایا ہے. کہاں ملے ہیں؟ اللہ کہہ رہا قد علمنا, میں جانتا ہوں کل بروز قیامت تم سب کو اٹھاؤں گا, اور جب سب کو اٹھا لیا جائے گا وہ منظر انتہائی خطرناک, اگر ہم نے محاسبہ نفس نہیں کیا نا. سورہ قاف کی آیتوں کو سوچو, اللہ رب العالمین نے فرمایا وجاءت کل نفس معها سائق وشہید. ایک نفس کو, ہر نفس کو, دیکھو یہاں پہ بھی نفس کی بات آئی نا. واللہ اگر علم سیکھنا چاہتے ہو, اگر صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتے ہو, اب قرآن کو پڑھو, قرآن و حدیث کے بیانات سنو, قرآن و حدیث پر مبنی باتیں سنو. رب العالمین نے اپنے نبی سے اسی سورہ قاف کی آخری آیت میں کہا, کیا فرمایا؟ وذکر بالقرآن, وذکر بالقرآن, قرآن کے ذریعہ نصیحت کرو. ہم کس سے سناتے ہیں لکڑہارے کی کہانیاں, فلاں بزرگ ایسے تھے, فلاں ایسا تھا, فلاں ایسا تھا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا وذکر بالقرآن, قرآن کے ذریعہ نصیحت کرو. یہ قرآن کی نصیحتیں سنو, یہ قرآن کے الفاظ سنو. وجاءت کل نفس, جس دن ہر نفس آئے گا, دیکھو نفس کی بات آئی, ہر نفس آئے گا, معہا, اس نفس کے ساتھ, اس انسان کے ساتھ ہوگا, سائق, ہانکنے والا. سائق کہتے ہیں ہانکنے والا, جیسے ریوڑ کو لے کے جاتا ہے نا کوئی, تو جو ریوڑ کے ساتھ, بکریوں کے ساتھ چلتا ہے اس کو سائق بولتے ہیں. وجاءت کل نفس معہا سائق, ایک سائق اس کو ہانک کر کے لے کے آئے گا. وہ شہید, ایک فرشتہ گواہ ہوگا. ایک انسان اور اس کے ساتھ کوئی شورش نہیں, کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی باپ نہیں, کوئی ماں نہیں, کوئی بڑا نہیں, اکیلا انسان. وجاءت کل نفس معہا, ہر نفس کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے. دربار کا اس کا ہے, رب العالمین کا. لے کر کے کون جا رہا ہے؟ فرشتہ, سائق, ہانک کر لے جانے والا. ساتھ میں اور کون ہے؟ ایک فرشتہ گواہ ہے. بولو کتنا خطرناک منظر ہے. اب یہ منظر پڑھنے سننے کے بعد بھی نفس کا محاسبہ نہ ہو کہ ہم نے سال ختم کر دیا اپنی زندگی کا, کہاں گزارا. اب جب یہ لے کر کے گئے تو وہاں ایک چیز اور ہوگی. کیا ہے سورہ قاف کے اندر؟ قال قرینہ ھذا ما لدی عتید, ایک فرشتہ اور آ جائے گا. قرین کسے کہتے ہیں؟ قرین ہمنشی, ساتھ رہنے والا. انسان دنیا میں جب آتا ہے اور اس دنیا سے جب جاتا ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان, اسی کو قرینون بولتے ہیں, ہم نشی, رفیق سفر. جہاں جائے گا تیرے ساتھ ہمیشہ فرشتہ بھی ساتھ, شیطان بھی ساتھ. بولو کیا نظام ہے, اللہ اکبر. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا نہ ہو. وقال قرینہ, وہاں ایک فرشتہ تو ہانک کر لے کے گیا, ایک گواہ بن کر کے گیا, رب العالمین کے دربار میں ہر بندے کو پیش کر دیا. ایک اور فرشتہ آیا, وقال قرینہ, کون سا فرشتہ آیا؟ اب وہ کرامن کاتبین جس کو بولتے ہیں, جو دنیا میں انسان کے عمل نوٹ کرتا تھا. اسلام کے مکلف ہونے سے لے کر اس کی وفات تک کا جو ریکارڈ اس نے تیار کیا ہے, وہ فرشتہ وہ ریکارڈ لے کے آئے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ,
جو بندہ رب کے سامنے حاضری دینے سے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کو برائیوں سے روکے گا، اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، اور یہ منظر ہوگا۔ اب یہ فرشتہ آیا ہے، ریکارڈ لے کر کے آیا ہے، کیا کہے گا؟ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، رب العالمین یہ رہا عتید، تیار کر رکھا ہے میں نے، بالکل پورا سچ صاف ستھرا لکھا ہوا۔ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ سورہ بنی اسرائیل، اقرا کتابک، ہر نفس کو اقرا کتابک، اے نفس پڑھ لے، اپنی کتاب کو پڑھ، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، اپنی اچھائیوں کو پڑھ، اپنی برائیوں کو پڑھ۔ پڑھے گا بندہ، اور جس کی نیکیاں ہوں گی، جس کی اچھائیاں ہوں گی وہ کامیاب، اور جس کی برائیاں ہوں گی، جس کے گناہ ہوں گے، جس نے کوئی محاسبہ نہیں کیا دنیا میں اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا، ایسے ہی رہا، کیا ہوگا؟ القی فی جہنم کل کفار عنید، ہر سرکش کو، ہر گناہگار کو، ہر کافر کو کہاں بھیجا جائے گا؟ جہنم کی طرف، اور صرف کافر کو نہیں، مناع للخیر، خیر سے روکنے والے کو، خیر سے روکنے والے کو۔ اب یہاں ایک بات ہے نا، سمجھداروں کے لیے، انسان کو پہلے خود سمجھنا پڑے گا خیر کیا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہی نہیں چلا خیر کیا ہے، پتہ چلا جو خیر کی دعوت دے رہا وہ اسی کو شر سمجھ رہا، آج الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ کیوں؟ وہ پتہ ہی نہیں سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، وہ بدعت کی طرف بلانے والا، بدعت کرنے والا، لوگ اس کو سنت سمجھ رہے ہیں۔ مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، معتد، حد سے بڑھنے والا۔ حد کیا ہے؟ حد ہے قرآن اور حدیث، اس سے تجاوز کرنے والا، اس میں کٹوتی کرنے والا، اس میں زیادتی کرنے والا، بس، اور کوئی سلیبس نہیں ہے۔ یہ ہے مناع للخیر، معتد، اسیر، گناہگار، حد سے بڑھنے والا، خیر سے روکنے والا، کافر۔ کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں۔ اب یہ تو ادھر گیا، وقال قرینہ، ایک اور ہم نشیں آئے گا دنیاوی ہم نشیں، اور کون تھا؟ بولو نا کون تھا؟ شیطان تھا نا۔ پہلے تو فرشتہ آیا، اس نے ریکارڈ پیش کیا کہ یہ رہا۔ اب جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو دنیاوی ہم نشیں آئے گا، وہ دوسرا والا، خطرناک والا، جس کو دشمن کہا ہے، کھلا ہوا دشمن کہا ہے، وہ آئے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ وقال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، میرے رب میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا۔ کون کہے گا؟ دنیا میں جو انسان وسوسہ ڈالتا تھا، جو شیطان انسان کو برا کرواتا تھا، شرک، بدعت، خرافات، بدعمالی، بدقداری، چوری، ڈکیتی، شراب، جوا، سٹا، سب کچھ کراتا، کیا کہے گا؟ ربنا، اے میرے رب، ما اطغیتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، جب فیصلہ ہو جائے گا شیطان آ کے کہے گا اے انسان، تو اسے اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اور وہ دلیل سے پر تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرے وسوسے تھے، میرے وسوسوں پہ کوئی دلیل نہیں تھی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم نے دلیل والی بات چھوڑی، بے دلیل کے پیچھے لگا، اپنے آپ کو برا بلا کو، مجھے مت کہنا۔ اور یہاں آ کے کیا کہے گا؟ ربنا ما اطغیتہ، میرے رب میں نے نہیں گمراہ کیا، اس نے دلیل والی بات چھوڑی تھی، خود گمراہ ہوا ہے، میری خطا نہیں ہے، یہ خود دور کی گمراہی میں پڑا۔ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ لا تختصموا لدی، یہ قرآن کی آیتیں نا، اپنے گھروں سے اٹھا کے پڑھ کے دیکھو کیا مزہ آئے گا، اللہ کی قسم۔ لا تختصموا لدی، یہاں جھگڑو مت، کسے کہے گا اللہ؟ اس انسان سے، اور اس ہم نشین دنیا کے شیطان سے۔ لا تختصموا لدی، یہاں بحث و مباحثہ یہاں مت کرو، لا تختصموا لدی، میرے سامنے یہاں بحث و مباحثہ مت کرو۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، یہ وعیدیں دنیا میں نازل کر چکا تھا، قرآن میں سورہ قاف میں نازل کر چکا تھا، آج یہاں یہ باتیں نہ کرو۔ یہ دو منزل میں سے کوئی ایک تو ہونا ہے نا، رب کے سامنے تو ہر انسان کو جانا ہے نا، فرعون کو بھی، موسیٰ کو بھی، ابو بکر کو بھی، ابو جہل کو بھی، ہر گناہگار کو اور ہر نیکوکار کو۔ نیکوکار کا انجام کچھ اور، بدکار کا کچھ اور۔ نیکوکار کا فرشتہ لا کر کے نامہ اعمال دیا، دوسرا آئے گا ہی نہیں، اور گناہگار کے پاس وہاں دوسرا بھی آئے گا، اللہ اکبر، شیطان بھی آئے گا وہاں، اور نیکوکار کے پاس وہاں شیطان نہیں آئے گا، گناہگار کو وہاں پہ بھی نہیں چھوڑے گا، وہ وہاں پہ بھی آئے گا، اور وہاں پہ بھی آگے پلہ جھاڑے گا، کیا کہے گا؟ میری خطا نہیں۔ دنیا میں بھی ایسے ہے، سورہ حشر پڑھ کے دیکھو، وقال الشیطان للانسان اکفر، انسان سے شیطان کہتا ہے کفر کر، وقال الشیطان، شیطان کہتا ہے للانسانی، انسان سے، نکفر، کفر کر،
شرک کر، بدعت کر، گناہ کر، نماز چھوڑ، چوری کر، جوا کھیل، یہ سب کرواتا ہے۔ فلما کفر، جب وہ کر لیتا ہے نا تو شیطان دنیا میں بھی ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے۔ وہ ڈرتا اللہ سے؟ نہیں ڈرتا، بڑا دھوکے باز ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے عدو مبین کہا ہے۔ مسلمانوں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو۔ سال گزر گیا، اس سال میں ہم نے کتنا قرآن کو سمجھا، کتنا دین کو سمجھا، کتنا دین کے طریقے پر عمل کیا، کتنا نبی کی سنتوں کو اپنایا، کتنا بدعت کو اپنایا، کتنا توحید، کتنا شرک۔ محاسبہ نفس ہے تو کامیاب، محاسبہ نفس نہیں تو ناکام۔ یہ قرآن کی آیتوں سے واضح۔ وقت نہیں، ایک بات انتہائی ضروری ہے۔ نفس کی کتنی حالتیں ہیں؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ انسانوں کے نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 3 طرح کے۔ خطبہ خطاب سے ہے، چوکنے ہو کے سننا چاہیے، ادھر نظر ٹکٹکی باندھ کر کے، سانسیں روک کر کے۔ کیوں؟ الحمدللہ اس ممبر سے قصے نہیں سنائے جاتے، اس ممبر سے کہانیاں نہیں سنائی جاتی، اس ممبر سے رب کا کلام یا نبی کا فرمان، اور دوسری چیز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، یہ اللہ کا وہ گھر ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، قرآن و حدیث سننے سنانے کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہاں سے کچھ اور نہیں سنیں گے آپ، اور خطبہ غور سے سننا چاہیے۔ نفس کی 3 حالتیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا یہ باتیں۔ کتنی؟ 3۔ سارے انسانوں کے نفس 3 طرح کے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ۔ بس 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان فاجر فاسق گنہگار ہو، چاہے مومن متقی پرہیزگار ہو۔ 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں۔ سب سے خطرناک نفس کون سا ہوتا ہے؟ نفس امارہ، یہ سب سے برا نفس ہے۔ نفس امارہ سب سے برا نفس ہے۔ نفس امارہ الشیطان قرین بنفس الامارہ، شیطان نفس امارہ کا دوست ہوتا ہے۔ کس کا؟ نفس امارہ کا دوست ہوتا ہے۔ نفس امارہ کیسے پہچانے کہ میرا نفس نفس امارہ ہے یا لوامہ ہے یا مطمئنہ ہے؟ انسان ہمیشہ برائی کی سوچے، برا ہی کرے، نیکیوں سے دور اور گناہ کے قریب، سمجھ لو یہ نفس کون سا ہے؟ امارہ ہے۔ وما ابرئ نفسی، 13ویں پارے کی پہلی آیت، وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء۔ کون کہہ رہی ہے؟ عزیزہ مصر۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء، میں کیا کروں، میرا نفس تو اس برائی کے لیے اکسا رہا تھا مجھے۔ اب برائی کی طرف نفس لے جائے، شرک کی طرف، بدعت کی طرف، خرافات کی طرف، فسق و فجور کی طرف، تو یہ نفس کون سا ہے؟ نفس امارہ ہے۔ یہ انتہائی خطرناک نفس ہے۔ اور نفس امارہ النفس کالطفل ان تحملہ شب علی حب الرزایا وان تفتنہ ینفتن۔ نفس امارہ بچے کی طرح ہے، بچے کو ملنی چاہیے، چیز ملنی چاہیے، وہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو یا نہ ہو، اس کو چپس چاہیے، اس کو کرکرے چاہیے، کچھ بھی ہو، کتنا ہی بچہ ہو تو اس کو چاہیے۔ کہا یہ نفس امارہ النفس کالطفل، یہ بچے کی طرح ہے۔ ان تحملہ شب علی حب الرزایا وان تفتنہ ینفتن، بچے کی طرح اس کی تربیت کرنی پڑے گی۔ اور آہستہ آہستہ تربیت کرتے کرتے جب آپ نفس لوامہ تک لاؤ گے نا تو امارہ چھوٹے گا، پھر آپ کا نفس اچھا ہوگا۔ اگر کبھی برا کرے گا بھی نا تو اس کے بعد سوچ آئے گی میں نے برائی کر دی، اور جس کو یہ برائی کی سوچ آ گئی نا کہ میں نے برائی کر دی، نہیں کرنی تھی، سمجھ لو اس کا نفس اچھا ہے۔ اور جس کو یہ سوچ آئی کہ ارے مجھے یہ برا کام کرنا تھا، کیوں چھوٹ گیا، یہ تو کر لیتا، یہ بڑا خطرناک نفس ہے۔ تو نفس امارہ ایسا ہے، اس لیے اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ شاید کہتا ہے نفس امارہ کے تعلق سے، ایک بندہ نفس امارہ کو کیسے اس سے اپنے آپ کو روکے، کہ نفس امارہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ بندہ اگر اس سے اپنے آپ کو بچا لے، سمجھو سب سے بچ گیا۔ وہ اس نے اگر صحیح مقابلہ کیا اگر کسی کا تو نفس امارہ کا کر لیا تو کامیاب ہو گیا۔ جو نفس امارہ سے ناکام ہو گیا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تہن ہو اژدہا ہو شیر نر کو مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا گر نفس امارہ کو مارا۔
یعنی مگرمچھ، اژدہا اور شیر، ان کو مارنا کمال نہیں، مگرمچھ کو مارنا کمال نہیں ہے، شیر کو مارنا کمال نہیں ہے، بہت بڑا کمال ہے نا، لیکن اس کا مطلب کہ نفس امارہ اس سے بھی خطرناک ہے. شاعر اس انداز سے کہہ رہا ہے کہ نفس امارہ اس سے بھی خطرناک ہے. مگرمچھ، اژدہا اور شیر کو مارنا کمال نہیں ہے، بڑے موذی کو مارا اگر نفس امارہ کو مارا. اگر نفس امارہ کو مار دیا تم نے، بڑے موذی کو مار دیا. اس لیے نفس امارہ خطرناک ہے. دوسرا نفس ہے لفظ لوامہ. لوامہ یہ نیکوکار کے ساتھ بھی ہوگا، بدکار کے ساتھ بھی ہوگا. اگر برا کرنے کے بعد سوچ آئی ہے کہ ہائے برائی نہیں کرنی تھی، غلط ہو گیا، تو سمجھ لو نفس اچھا ہے. اور اگر برائی کرنے کے بعد سوچ آئی کہ برائی چھوٹنے کے بعد سوچ آئی کہ نہیں کر لینا تھا، سمجھ لو کہ نفس خطرناک ہے. تو جس نفس میں برائی کرنے کے بعد یہ سوچ آئے کہ نہیں کرنی تھی، ٹھیک ہے، وہ قدرے ہاتھ ٹھیک ہے، یہ نفس لوامہ ہے. وہ تیسرا نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کون سا؟ جو برائی کے قریب بھی نہ جائے. برائی کا وسوسہ آئے تو فوراً اس کو چھوڑ دے، گناہ کا وسوسہ آئے تو فوراً اس کو چھوڑ دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اگر کوئی وسوسہ آئے تو، لیکن اس کے قریب نہ جائے. یہ کون سا نفس ہے؟ یہ نفس مطمئنہ ہے. یہ بڑا پیارا نفس ہے. قرآن نے کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. پتہ کیا چلا؟ سارے نفس وہ موجود ہوں گے نا میدان محشر میں، سارے موجود ہوں گے. لوامہ بھی ہوگا، مطمئنہ بھی ہوگا. اللہ لوگوں کو بلائے گا تو کون سے خطاب سے بلائے گا؟ نام لے کے، اے عبد الرحمن، اے عبداللہ؟ نہیں. اللہ کیا نظام ہے. بندہ دنیا میں جب روح پرواز کرتی ہے نا تو نام ختم ہو جاتا ہے، مقام ختم ہو جاتا ہے، عہدہ ختم ہو جاتا ہے. جی جنازہ تیار ہو گیا، یہی کہتے ہیں نا، نام ختم، عہدہ ختم، منصب ختم، ذات پات ختم. جنازہ تیار ہو گیا، میت تیار ہو گئی، یہی کہیں گے نا. میت کو غسل دے دیا، کوئی کہے گا عبد الرحمان صاحب کو غسل دے دیا؟ کوئی نہیں کہے گا. بھائیو موت آتے ہی سب کچھ چھن جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اور وہاں پہ بھی کیا پکارا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اب مطمئنہ نفس کون سی؟ کہ جو ہمیشہ نیکی کی سوچے، فلاح و بہبودی کی سوچے، توحید کی سوچے، سنت کی سوچے، قرآن و حدیث پر عمل کی سوچے، قرآن و حدیث کی دعوت و تبلیغ کی سوچے، قرآن و حدیث کو سمجھنے سمجھانے کی سوچے. ہر نیکی کی سوچنے والی نفس مطمئنہ، برائی کی سوچ والی نفس امارہ. تو اس نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ کل خطاب کر کے پکارے گا، اے نفس مطمئنہ. اللہ پکار رہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ. کیا؟ ارجعی، ادھر آ. اللہ اکبر، کیا نظام ہوگا، کتنا اچھا الفاظ ہوگا، کتنے خوش نصیب ہو گئے. اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے. ارجعی، لوٹا. کہاں؟ الی ربی کی، ادھر آ، اپنے رب کے پاس. اللہ اکبر. واللہ قرآن پڑھو نا ترجمہ مزہ آئے گا. اور کیوں لوگ روکتے ہیں قرآن ترجمہ پڑھنے سے؟ کیوں؟ ان کے سکے بند ہو جائیں گے، ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی، ان کے طور طریقے بند ہو جائیں گے، ان کے گھٹالے اور اضافے پکڑے جائیں گے. اس لیے لوگ کہتے ہیں نہیں تمہارے بس کی بات نہیں قرآن و حدیث کو سمجھنا. کس کے بس کی بات ہے بھائی؟ انسان کے بس کی نہیں تو کس کے بس کی بات ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بے شمار صورتیں ہمیں یاد ہے نا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے نہیں ہیں، محاسبہ نہیں کرتے نا. چھوٹی سی سورہ کے اندر آیتیں نا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تمہیں دنیا بہت پسند ہے. الہاکم التکاثر، کثرت مال نے تمہیں ہلاک کر دیا، کثرت خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا، حرص، طمع، لالچ دنیا کی نے تمہیں ہلاک کر دیا. کہاں پہنچا دیا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں آ گئے. یہ قرآن کی صورتیں ہیں نا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہ ابن آدم ما ملأ ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ مٹی سے بھرے گا، نہیں تو نہیں. دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی محاسبہ نفس نہیں ہے، کوئی آخرت کی سوچ نہیں ہے. لو کان ابن آدم وادی، یعنی ابن آدم کے پاس 2 وادی اگر خزانہ ہو جائے نا سونے اور چاندی کی، 2 وادی کی دولت ہو جائے نا تو کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے. اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں. بھائیو کبھی ہم نے سوچا فلاں آدمی کو سورہ بقرہ کا ترجمہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے نہیں آتا؟ فلاں آدمی کو 50 حدیثیں یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں یا نہیں؟ فلاں آدمی تہجد پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا ہوں؟ فلاں آدمی نماز کی پوری دعائیں یاد، ترجمہ بھی آتا ہے، مجھے ترجمہ آتا نہیں آتا ہے؟ میں سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتا ہوں، مجھے پتا ہے کیا پڑھتا ہوں؟ جس میں حرص کرنی چاہیے تھی، جس میں لالچ کرنی چاہیے تھی،
جس کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنی، مسابقہ آرائی کرنی تھی، ہم نے چھوڑ دیا اس کو۔ ہم نے کس کی کیسی گاڑی، کس کا کیسا مکان، کس کے کیسی سوٹ، کس کا کیسا کاروبار، کون کیسا چلتا، کون کیسا کھاتا، کس کی شادی کیسے ہوتی، کس کے کیسے رسم و رواج، ان سب میں مقابلہ آرائی ہو رہی ہے، اور ہمیں نہیں ہو رہی تو دین میں نہیں ہو رہی۔ بھائیو یہ منظر دیکھ لو، رب العالمین کے سامنے ایسے کھڑا ہونا ہے، اس لیے نفس کا محاسبہ آج انتہائی ضروری ہے۔ رب العالمین بلائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، ادھر آ، لوٹا، الی ربکی، اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ۔ یہ راضیہ مرضیہ کیا ہے؟ راضیۃ مرضیہ، تم نے دنیا میں میری رضا کو پسند کیا نا، آج میں تیری رضا کو پسند کروں گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ مہمان کا ہے، مہمان، اللہ اکبر۔ تم نے دنیا میں وہ کیا جو میں چاہتا تھا، تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں، بڑوں کے پیچھے نہیں، فلاں اور فلاں کے پیچھے نہیں، سب کو چھوڑا میری رضا کے لیے، میرے قانون قرآن کے لیے، میرے منتخب کیے نبی کے فرمان کے لیے۔ ارجعی الی ربکی، تو آنا اپنے رب کے پاس، راضیۃ مرضیہ، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، آج جو تو چاہے وہ میں کروں گا، دنیا میں جو میں نے چاہا وہ تو نے کیا، ہے بھی یہی ہے نا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، دیکھو پھر نفس کی بات آئی نہیں ہو، وہاں جو نفس چاہیں گے وہ ملے گا، یہاں نفس کو کیا کرنا ہے؟ جو چاہے وہ کرے؟ نہیں، نفس کو وہ کرنا ہے جو رب چاہے، جو نبی کا فرمان اور رب کا فرمان، یہاں نفس کو وہ کرنا ہے، اور وہاں جو نفس چاہے گا رب العالمین نے فرمایا وہ تجھے ملے گا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ٹھیک ہے میرے رب تم مجھ سے راضی، اور میں تجھ سے راضی، میں آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ معلوم ہے کیا ندا آئے گی؟ فادخلی، داخل ہو جا، کہاں؟ فی عبادی، میرے بندوں میں۔ فرعون کس کا بندہ ہے؟ بولو کس کا؟ اللہ کا۔ ابو جہل اللہ کا، ابو بکر اللہ کا، لیکن وہاں بندے، اللہ اکبر، محبوب بندے، اللہ کی قسم سورہ فرقان اخیر کی 10 صفات ذکر کی ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ، میرے محبوب بندے کون سے ہیں؟ اللہ نے کہا میرے محبوب بندے کون سے ہیں؟ کبھی ہم نے جانا کہ کیا وہ ان میں سے ہمارے اندر بھی کوئی صفات ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ نے بیان کی میرے محبوب بندے، پسندیدہ بندے، سورہ فرقان 19 پارہ۔ اب ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو آج آیت کو زبانی پڑھ لو نا آپ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، پڑھتا جائے بندہ، لیکن اس کا ترجمہ نہیں پتا، اس کا مفہوم نہیں پتا، اس کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں، کیا صفات ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے۔ محبوب ترین بندے ان کو کہا میرے بندے ہیں سارے، لیکن چنندہ بندے وہ اس کے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وہاں فرمایا اے میرے بندو، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کس میں؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ۔ میں نے حسن بھی کہہ دیا، حسین بھی کہہ دیا، لوگ حسین کو تو کہتے ہیں، حسن کو کوئی نہیں کہتا۔ ہاں اس مہینے میں حسین کو تو یاد کرتے ہیں، حسن کو یاد کرتا کوئی نہیں یاد کرتا۔ ان کی سیرت پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے۔ ارے غیروں کو چھوڑو، مجھے اپنے مسلمانوں سے گلہ ہے۔ معلوم ہے حسن شہید ہوئے تھے، کیا ہوئے تھے؟ نہیں، حسین کا تو پتہ ہے، حسن کا جی وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ کب ہوئے تھے پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ ابو بکر کب ہوئے تھے پتہ ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو، محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی لوگ پتہ ہے واللہ وہ کچھ کرتے جو نہیں کرنے چاہیے۔ محرم کی اصل کیا حقیقت ہے اگلے خطبے میں آپ سنیے گا، لیکن 2 جملے صرف آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، بس اور کچھ نہیں۔ پوری تفصیل اگلے خطبے میں۔ یہ 2 روزے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اگلا جمعرات اور جمعے ہی کو روزہ ہے، تو 2 دن کے روزے، وہ عرفہ کا روزہ، محرم کا روزہ، یہ افضل ترین روزے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو کہا میرے بندوں میں حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ، علی کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ۔ قرآن میں ہے نا، جس نے سچی محبت کی، اپنے نبی کی اتباع کی، وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ نیکوکار نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اللہ کہے گا اے نفس مطمئنہ تو میرے پاس آئی تو میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے دنیا میں تم نے مجھے راضی کیا، آج میں تجھ سے راضی ہوں، کہاں چلا جا؟ میرے بندوں میں چلا جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ اس لیے مسلمانوں نفس کا محاسبہ انتہائی ضروری ہے۔ جس نے نفس کا محاسبہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 18، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر،
وَلْ تَنْظُرْ سوچو، غور و فکر کرو، ذرا دیکھو تو صحیح، وَلْ تَنْظُرْ ذرا دیکھو تو صحیح، نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، دیکھو کتنی آیتوں میں لفظ نفس آیا، نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، سوچو سوچو کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، تم اللہ سے ڈرو، کل رب کا دربار ہوگا، اللہ پوچھے گا عن عمرہ فیما افنا، عمر دی تھی کہاں گوائی، تم نے دنیا میں محاسبہ کیا اس عمر کا، عن شبابہ فیما ابلا، میں نے جوانی دی تھی، جوانی میں کیا کیا، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال دیا تھا کہاں کمایا، کہاں سے کہاں خرچ کیا، یا لا تزال قدم ابن آدم، ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہوگا جب تک وہاں حساب کتاب نہ دے دے اپنی عمر کا، اپنی جوانی کا اور اپنے مال کا۔ اچھا عمر میں جوانی ہے یا نہیں ہے نا، لیکن جوانی کو الگ سے ذکر کیا، اس سے کیا پتا چلا، جوانی سب سے زیادہ رب کی عبادت میں، رب کی توحید کے لیے، نبی کی اتباع کے لیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث کی دعوت و تبلیغ کے لیے، سجدے کے لیے، مسجد میں، کار خیر میں، دین اسلام کی نشر و اشاعت میں، سب سے زیادہ جوانوں کو آگے ہونا چاہیے، اور جب یہ آگے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ خطبے کا لب و لباب سمجھ میں آیا نا، کتنی آیتیں پڑھی جن میں نفس کے تعلق سے بات آئی، ہمیں نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ سال ختم ہو گیا ایک، وہ 1442 میں ختم ہوا، ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہوا۔ ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل نفس، حضرت علی کرم اللہ وجہ کہا کرتے تھے انسان ایسی سواری پر سوار ہے کہ ایک ایک دن وہ اپنی دنیا سے دور اور اپنی آخرت کے قریب ہو رہا ہے، اور تم میں سے ہر آدمی دنیا اور آخرت کے چاہنے والا ہے، تم آخرت کے چاہنے والے بنو۔ الیوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، وغدن حساب ولا عمل، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے آؤ ہم محاسبہ کریں اپنے نفسوں کا، اور اپنے نفسوں پر کنٹرول کریں، اپنے نفسوں کو برائیوں سے روکیں، نیکیوں پر لگائیں، تاکہ کل ہمارا نفس یہ نہ کہے کاش میرے اور اس کے درمیان دوری ہوتی۔ آج ہم محاسبہ کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے، آج محاسبہ نہیں کریں گے تو کل یہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفسوں کو برائیوں سے روک کر نیکیوں کی طرف لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم، جو لوگ دنیا میں صرف دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں ہے، یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں مومنین، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔